السلام علیکم، کیسے ہیں ویورز؟ آپ منور صادق حاضر ہے آپ کے سامنے۔ بگ باس 14 آیا، 1 سال ہم نے انتظار کیا اس کا۔ ہم نے کیا، بہت سے لوگوں نے اس کا 1 سال بے صبری سے انتظار کیا، اور کیا اس لیے کیا تھا کہ ہمیں اتنا بور کیا جائے۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ ساری اسٹریٹجی کیا ہو رہی ہے۔ اب اگر ٹی آر پی کی اس وقت سچویشن دیکھیں تو یہ 1.23 پہ جا رہی ہے۔ کیا ہم یہ ذرا بھی سوچ سکتے ہیں کہ بگ باس 13 کی جو عام ایپیسوڈ ہوتے تھے وہ بھی 2.67 تک جاتے تھے، اور اس دفعہ پریمیئر شو جس کا 1 سال بے صبری سے ہم نے انتظار کیا وہ 2.2 پہ تھا، اور اس کے بعد تو شو جوں ہم دیکھتے گئے تو ہمارا دل اچاٹ ہوتا گیا۔ ہم نے سر پکڑ لیا کہ یا خدایا، کیا 1 سال ہم نے اس انٹرٹینمنٹ کا انتظار کیا تھا؟ اگر یہی کچھ کرنا تھا تو یہ تو مجھ سے شادی کرو گی اس میں بھی کر چکے تھے یہ سارا ڈرامہ۔ کیا اس سے سبق حاصل نہیں کیا؟ وہ بند ہو گئی تھی، اس کی بھی جو ٹی آر پی تھی 1.2 پہ گئی تھی، اور وہ شو ان کو بند کرنا پڑ گیا۔ تو کیا بگ باس 14 بھی بند کریں گے؟ نہیں یار، ہم نے بڑا ویٹ کیا اس شو کے لیے۔ خدا را اس کے اندر کچھ اچھا کام کریں، ایسا مت کریں کہ اس کے اندر نئے ٹرینڈ اور نئی چیزیں، نئے تجربات مت کریں۔ یہ شو آلریڈی اپنے اندر ایک بہت جاندار کنٹینٹ رکھتا ہے۔ بیچ میں جو لوگ ہیں ان کو ضرور اس بات کا خیال کرنا چاہیے، لیکن وہ لوگ کریں کیا؟ سینئرز کا سر پہ ہتھوڑا، پھر اندر وہ جو بندے گئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ جن میں جان نہیں ہے۔ اب جان کا نام آیا تو پھر وہ ظاہر ہے وہ جان کمار سانو نمبر 1 پہ یہ چیز آ جاتی ہے کہ اس میں جان بالکل نہیں ہے، لیکن اس کو سب سے زیادہ دکھایا جا رہا ہے۔ اتنی فوٹیج اسے دی جا رہی ہے کہ لگتا ہے جیسے ہم اسی کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور وہ کچھ تو ہو، کوئی اس میں کوئی ٹچ تو ہو انٹرٹینمنٹ کا۔ وہ کیا کہ اب نکی کے پیچھے ہے وہ پاگل ہوا ہے، عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے۔ اگر نکی باتیں کر رہی ہے تو اس کو دیکھی جا رہا ہے۔ وہ یا خدایا، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن پہ کیا کر رہے ہو؟ کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ چلو اگر وہ دکھانا بھی ہے تو کچھ اس میں جان تو ہو اس سین میں۔ کبھی اس کے بال ٹھیک کر رہا ہے، کبھی اس کی آئی بروز ٹھیک کر رہا ہے۔ وہ اس کو اپنا کام نکلوانے کے لیے جان کہتی ہے، اور کام نکلوانے کے بعد بھائی جان کہتی ہے، اور یہ بڑا خوش ہے۔ کیا اتنے بڑے باپ کے بیٹے کو یہی دکھانے کے لیے اس شو میں زبردستی دکھایا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ جو امیج باہر سے لے کر آیا ہے وہ کمار سانو کی امیج ہے، اور اگر وہ شاید تھوڑا بھول پن میں رہتا تو زیادہ بہتر لگتا ہے۔ اس طرح کی حرکتیں اوچی کر کے تو وہ بالکل شو کا ایک سسٹم ہی ختم کر رہا ہے۔ ہمیں تو بہت حیرت ہے اس کی اس تمام جو ایکٹنگ کہہ لیں، حرکت کہہ لیں، یہ جو پھر وہ اس سے زیادہ حیرت اس بات پر ہے کہ اس کو فوٹیج دی جاتی ہے، باقیوں کو چھوڑ کر وہ اسے دکھایا جا رہا ہے۔ نکی کا تو سالڈ کردار ہو گیا، وہ تو آتی دفعہ بھی اس نے کہا تھا کہ میرا کام ہے لڑکوں کا دل توڑنا۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنے اس جو اس نے دعویٰ کیا تھا اس میں وہ نظر آ رہی ہے، ان کو کامیاب ہے۔ نیگیٹو امیج اس کا بیوقوف نے اپنا بنا لی ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ آگے کامیاب نہ ہو سکے، لیکن ابھی تک وہ کامیابی کی منزلیں چڑھ رہی ہے۔ جیسے اب باقی کرنے والوں کے سین دکھانے کی بجائے اسی کو دکھائی جا رہے ہیں۔ میں نے شروع میں اس بات پر اپنا ریئیکشن دے دیا تھا کہ انہوں نے سینئرز کو اندر لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ کنٹینٹ میں یہ گنجائش ہی نہیں ہے کہ کوئی سینئر آ کر ان کو اپنے رخ سے چلائے، لیکن ایک ہارے ہوئے جواری کی مانند اب بگ باس والے اپنا اس کو سنا ہے کہ 1 ہفتہ اور مزید بڑھا رہے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب کوئی بندہ ہار رہا ہوتا ہے، ہارنے کا مقصد ٹی آر پی کم ہونا، تو یہ اب ان کو 1 ہفتہ اور دے رہے ہیں۔ ہاں بھئی، اب ہار تو چکے ہی ہیں، تو اب 1 ہفتہ اور دے کے دیکھتے ہیں ڈٹائی سے۔
کہ لوگ ذرا اچھی طرح بور ہو جائیں. اور بھائی آڈین بھاگ رہی ہے. آپ کا ایک دن جب شو لوگ دیکھتے ہیں تو آدھا شو جب انہیں بند کرنا پڑتا ہے تو کیا وہ دوسرے دن انتظار کریں گے؟ آپ کے پاس بڑے بڑے دماغ ہوں گے جو یہ مارکیٹنگ کے ماہر ہوں گے, کیا وہ اس بات پہ آپ کو نہیں دکھاتے کہ اتنا بورنگ شو کی ایڈیٹنگ کر کے وہ اسے دکھانا جس میں صرف جان اور نکی کی یہ بے وقوفانہ حرکتیں جو ہیں وہ دکھایا جائے؟ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2020 چل رہا ہے. اس میں آپ یہ اس طرح کا فیئر دکھانا یہ بڑا ہی بچگانہ اور احمقانہ سا یہ سین لگتا ہے. تو اجاز صاحب ہیں, اب وہ بھی ابھی تک بور کھیل رہے ہیں, کھل کے سامنے نہیں آ رہے, برتن دھونا اور تھوڑی سی بات کرنا لیکن آگے سے اگریسو نہ ہونا. اب راہل نے وہ اجاز کو چاچا جی کہنا شروع کر دیا, تو آگے سے کچھ ریئیکشن ہونا چاہیے. پورنیا اور نکی کو لوگ اچھا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ آپس میں ان کی جو ایک چپکلش اور لڑائی بڑھ رہی ہے وہ کچھ بہتر ہے, ان کو دکھا دیں. ہنا جو ہے وہ سینئرز میں بالکل ہی جونیئر ہو گئی ہے. ہنا ایک اچھی ایکسپیرینسڈ اور بڑی ماہر ایکٹریس تھی, لیکن پتہ نہیں اس کو ایک دم خاموش سی ہو گئی ہے. ہر وقت بس کافی پینا, چائے پینا اور ہی کر دینا, نہیں کر دینا. کھل کے آئے, وہ تمہیں سینئر بنایا گیا ہے. اب ضروری تھوڑی ہے سدھارتھ ہی سینئر ہے. گوہر بڑے روپ سے اپنا کام کر رہی ہے. ہنا کو تھوڑا سا آگے آنا چاہیے. اب اندر بھائی آ تو گئی ہو تو اپنا کچھ ایفرٹ ڈالو اس میں. بگ باس نے تمہارے اوپر ڈالا ہے یہ سارا کچھ, وہ نہیں چاہتے کہ یہ جو فریشر آئے ہیں ان میں سے کوئی کام کیا جائے. ہر وقت ہنا کا سدھارتھ کے پیچھے ہی پڑا رہنا وہ یہ اس بات کو مزید تقویت دیتا ہے کہ وہ بھی سدھارتھ کو سینئر جان رہی ہے. شاید اسے باہر کا پروگرام کا پتہ ہے کہ یہ ہی سینئر ہے, بھائی ہماری تو نہیں چلنی. لیکن ہنا جی آپ خود سینئر بن کے اندر آئیو, کچھ اپنا کام بھی دکھاؤ. بالکل ہی نا ڈھیلے پڑ جاؤ. ابھینو اور روبینہ, اب ان کو دیکھ لیں. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ بہتر بندے ہیں, لیکن جب یہ دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو دونوں زیرو ہو جاتے ہیں. یہ ہماری بالکل مستند رائے ہے. یہ روبینہ بڑی پاورفل ہے, اچھا کرتی ہے, کھیلتی ہے, لڑتی ہے اور کچھ پلاننگ بھی ہے, جچتی بھی ہے. ابھینو بھی اگر اکیلا ہو تو شاید اپنی جگہ بنا لے, لیکن دونوں میں سے ایک کو جانا پڑے گا تاکہ دوسرے کو کھل کر آنا پڑے, ورنہ دونوں فیل ہو جائیں گے. یہ بالکل صاف نظر آ رہا ہے. دونوں کا آپس میں بیٹھ کر ہر وقت چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, اور اس میں دیکھیں اب ان کا شوہر بیوی کا ایک جو رشتہ ہے اس میں بعض اوقات وہ بھی آڑے آ جاتا ہے ان کا, اور روبینہ کھل کر نہیں کھیل سکتی. ابھینو بھی خاموش ہے. تو ان دونوں میں سے ایک کو پہلے جانا چاہیے. اور انہوں نے سارا گرپال کو باہر بھیج دیا. ہم نے تو پہلے ہی حیرانی کا اظہار کیا تھا, اس پہ ابھی بات کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم یہ کہیں کہ ابھی جو اب ایلیمینیشن ہونا ہے اس میں پلیز جان کو پہلے نکال دیں, بھائی جان کو. بھائی جان گھر جائیں, ورنہ یہ نکی کے پیار میں مزید کہیں یہاں سے گھر کی بجائے کہیں اور نہ جانا پڑے. تو اگر ان کو نہیں بھیجنا اور لازمی ان کو یہ فائنل تک ہی ہم نے سہنا ہے, برداشت کرنا ہے, تو پھر لگتا ہے شہزاد یا تو اس کی قربانی لگے گی شہزاد کی, اور اگر وہ نہیں تو پھر کیا وہ نشان. اور ویسے بھی یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اس کی فوٹیج بالکل بھی نہیں دکھا رہے شہزاد کی, تو اس ہفتے لگتا ہے وہی جائے گا. اور ویسے بھی جانا بھی اسے ہی چاہیے کیونکہ اس کی کوئی گیم نظر نہیں آ رہی. نشانت بھی وہ اس سے بھی میری اپنی ذاتی رائے میں نشانت شہزاد سے بھی زیادہ ٹھنڈا گیم کر رہا ہے. وہ بالکل ہی شاید وہ اسے ایسے فیل ہو رہا ہے کہ میں یہ جو بڑا ایک خاموش ایکشن دے رہا ہوں اس میں بڑا باروب نظر آ رہا ہوں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اس کا گیم زیادہ ٹھنڈا ہے شہزاد کی نسبت. تو نشان جو ہے وہ چلا جائے یا پھر وہ چلا جائے, حق تو جان کمار سانو کا ہے کہ جائے وہ, شاید آگے بہتر ہو جائے پروگرام. ورنہ پھر ان دونوں میں سے ایک, راہل جو ہے اس کو اگر تب نہیں بھیجا تھا
جب اس کی جگہ پہ اتنی نومینیشن کے بعد سارا گرپال کو بھیج دیا تھا، تو اب سارا گرپال کی سن لیں، اس نے باہر جا کر جو بیان دیے. جب آپ کسی کو اس طرح پروگرام سے دودھ میں سے مکھی کی طرح باہر نکال دیں گے تو وہ کچھ نہ کچھ تو باہر کہے گی. اب اس نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے ایک ٹاسک میں جو سدھارتھ کی گود میں بیٹھ کر ٹیٹو نہیں بنوایا تھا نکی کی طرح، اس بات کا بھی سدھارتھ نے جو ہے وہ دل میں رکھا ہوا ہے. دوسرے بھائی تم نے اسے جیجا جی کہہ دیا، یہ تو وہ پتہ ہے، تمہیں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ اس بات سے بھاگ رہا ہے. تو سدھارتھ جی آپ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ آپ ایسا جب نہیں کرتے تو آڈین کو دکھ ہوتا ہے. اگر سارا نے یہ بات کہی تو آپ بھگتے. اب اس طرح کے باہر الزام جو لگانے ہیں، وہ سارا تو پہلے نظر بھی آ رہا تھا کہ سارا کو جو ہے وہ ناجائز نکالا گیا، وہ باہر جا کر یہ اپنی جلن کا اظہار کر رہی ہے. میں نے سوچا تھا کہ اس کی لائیو کوریج کریں گے. اس دفعہ بہت زیادہ گرم جوشی سے لمحہ لمحہ کی میں نے سوچا تھا کوریج آپ کو تک لے کے جاؤں گا بگ باس کی، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ذرا بھی مزہ نہیں آ رہا. جب مجھے مزہ نہیں آ رہا، دیکھنے والے کو تو ریئیکشن کیا کروں گا. اس لیے آڈین بھی نہیں ہے، ٹی آر پی بالکل ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک ڈاؤن ہو گئی ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جو شو بند ہونے کی ایک پوائنٹ پہ چیز آ جاتی ہے نا، وہاں تک آ گئی ہے، اور شو مزید بورنگ کرتے جا رہے ہیں. ابھی سن رہے ہیں کہ آسم کو، رشمی کو اور گوتم کو لایا جا رہا ہے کسی طرح اندر. تو دیکھیں، بیسیکلی بگ باس میں چیٹنگ تو ہوتی ہے آئیڈیاز کی، تو وہی اس شو کا ایک حسن ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ یہ بگ باس والے کچھ نہ کچھ ان باتوں کو ہماری رائے یا جو آواز خلق ہے اس کو سنیں گے، اور اپنے اس پروگرام کو، جس کے لیے ہم ایک سال انتظار کرتے ہیں، اور پھر شو جب آتا ہے تو خوشی کا اظہار کر کے اس کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ انتہائی بورنگ ہوتا ہے، اتنے بے جان قسم کے جو کنٹیسٹنٹ اندر بلائے گئے ہیں، اور ان کے اوپر پھر سینئرز کی تلوار، اور پھر ان میں سے بھی پسندیدہ اپنے جو بے جان ہیں ان کو مزید بے جانوں کو اوپر لانا. تو جان جو ہے وہ بے جان ہیں، ان کو اوپر مت لائیں، کچھ اور ہونے دیں. ٹاسک مزے مزے کے دیں، وہی روایتی ٹاسک مت دیں. اور ایک اور بات بھی ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بگ باس میں جتنے بھی ٹاسک دیے جاتے ہیں، بلکہ صاف طور پر ان کو آرڈر دیا جاتا ہے لڑو لڑو لڑو. اور بھائی آسم اور سدھارتھ کی لڑائی تو سمجھ آتی تھی، لیکن یہ والی لڑائی جو ہے نا کہ آپ خام خواہ کہہ رہے ہو کہ لڑو 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 لڑو. بھائی بگ باس میں اور بھی بہت سے کام ہو سکتے ہیں، صرف لڑائی ہی اس پروگرام کی مقبولیت میں اضافہ نہیں کر سکتی. یہ اتنا شور کچھ اور موو بنائے. اندر جو مقابلے میں لوگ موجود ہیں ان کو تھوڑی چھوٹ دیں، ان کو تھوڑا ایسا کنٹینٹ دیں کہ وہ کوئی اچھا موو بھی بنا سکے. اسی امید کے ساتھ کہ آگے جا کر یہ شو اچھے سے اچھا ہمیں کچھ انٹرٹین کرے گا، اور ہم جو ایک سال کے انتظار کے بعد اسے دیکھ رہے ہیں، ہمارے لیے یہ کچھ اچھے انٹرٹینمنٹ لائے گا. اسی امید کے ساتھ منور صادق آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.